السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وفي القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانوں شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا حاضرین گرامی محترم، آج کی یہ محفل ہمارے برادر اکبر جناب سید شوکت علی صاحب کے چہلم کے موقع سے سجائی گئی ہے، اور کل چونکہ حضور سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ یعنی کنڈوں کا تہوار بھی ہے، اس نسبت سے آج کے جلسے کا عنوان جشن امام جعفر صادق بموقع فاتحہ چہلم رکھا گیا ہے۔ سنیوں کی بڑی نصیب والی بات ہوتی ہے، جیتے ہیں تو بھی اللہ و رسول اللہ اور محبوبان خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو بھی محبوبان خدا کا ذکر و چرچا اور تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے شجرہ شریف کے اندر شعر ہے، کہتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ شعر ہم سنتے ہیں، اس کا مطلب اور اس کے ارتھ میننگ اور اس کے معنی مفاہیم پر کبھی شاید غور نہیں کیا ہوگا، یا سادہ سادہ سمجھے ہوگے کہ امام جعفر صادق کے صدقے میں سچائی کی توفیق دے، یہی مطلب لوگ سمجھتے ہوں گے۔ در حقیقت یہ ہے اردو، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی اردو۔ اعلیٰ حضرت کی فتاوے اور فتاوی رضویہ کو سمجھنے کے لیے بھی چھوٹا موٹا اعلیٰ حضرت ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نہیں تو کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے۔ اب صدق صادق کا تصدق، صدق صادق یہ مضاف مضاف الیہ ہے، امام جعفر صادق کی سچائی اور صداقت کے صدقے میں، تصدق یعنی صدقے میں، امام جعفر صادق کی سچائی اور صداقت کے صدقے میں صادق الاسلام کر، کہ جتنے سچے
جتنے کھرے، جتنے اوریجنل، جتنے پاورفل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ویسا ہی ہمیں صادق الاسلام یعنی پکا مسلمان، سچا کلمہ پڑھنے والا، پورا ایماندار بنا دے۔ یہ پہلے مصرے کا ترجمہ تھا اور مفہوم تھا، مطلب تھا، یہی سمجھتے تھے آپ؟ یہ ہے اس کا اصلی مسئلہ۔ صدق صادق، امام جعفر صادق کی سچائی کا تصدق، صدقے میں صادق الاسلام کر کھرا سچا مسلمان بنا دے، اور بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ مصرع بڑا زبردست ہے، ایک ساتھ کئی پہلو لیے ہوئے ہیں۔ بے غضب، بے غضب کس کو بولتے ہیں؟ غصہ بھی آ جائے تو غصہ جو کنٹرول کر لے، غصے کو جو پی لے، تو غصے کو پینا اس کو قزم غیظ کہا جاتا ہے، قزم، اسی سے اس میں فاعل کاظم بنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم ہوئے، تو حضرت موسیٰ کاظم کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے نام کی طرف باقاعدہ ایک تلمیح، ایک تشبیہ، ایک اشارہ، ایک کنایہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے جیسے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ غصے کو پینے والے، اور غصے کو پینے والا یہ بہت بڑا اونچے درجے والا ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غیظ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، وہ جنتیوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ایکو کم کر دو بابا، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایکو میں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، تو غصے کو پی جانا یہ ولایت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، غصے پر جس نے قابو پا لیا، وہ اصل بہادر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ پہلوان کون؟ تو جواب دیا گیا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو اور کنٹرول کر لے، وہ سب سے بڑا پہلوان۔ ہاں، تو حضرت امام موسیٰ کاظم جو 7ویں امام ہے، امام جعفر صادق کے 6ٹھے امام ہیں، ائمہ اہل بیت 11 امام اہل بیت میں گزرے ہیں۔ یہ لوگ بولتے یہ 5واں امام، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہاں سے آ گئے؟ ارے وہ بیوقوف کو پتہ ہی نہیں امام کتنے سارے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ولایت کی دنیا کے تاجدار اور امام 11 گزرے ہیں جو ائمہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام یہ ولایت کی دنیا کے تاجدار وہ ہیں حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار سیدہ زہرا کے تاجدار، ہے نا؟ مولا علی شیر خدا۔ ارے نام لے تو تڑنگ جھام کے اندر بالکل الگ سی طاقت اور انرجی پیدا ہوتی ہے۔ انرجی ڈرنک پینے کے بعد بھی جو پاور نہیں پیدا ہوگا، یا علی کہنے کے بعد وہ پاور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے امام۔ پھر اس کے بعد دوسرے امام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے بڑے صاحبزادے بی بی زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام حسن۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ ہے۔ امام حسن یہ دوسرے امام۔ تیسرے امام امام حسین شہید کربلا سید الشہداء، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام، یہ تیسرے امام ہوئے۔ اور پھر ان کے بیٹے جو کربلا سے زندہ سلامت واپس آئے تھے، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کا اصلی نام ہے علی اوسط۔ ایسی شان امام حسین کے 3 بیٹے ہوئے تھے، تینوں بیٹوں کا نام حضرت امام حسین نے علی رکھ دیا تھا۔ ہاں، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو امام حسین نے اپنے 3 لڑکے کا نام علی 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 رکھا۔ اب ان میں پہچان کیسے ہو؟
تو جو سب سے بڑے تھے ان کو علی اکبر یہ کہا گیا، جو سب سے چھوٹے تھے ان کو علی اصغر، جن کے حلق میں تیر لگا تھا اور وہ شہید ہوئے تھے کربلا میں، یاد ہے نا، وہ علی اصغر۔ یہ بیچ والے جو تھے ان کا نام تھا علی اوسط، درمیانی علی، بیچ والے علی۔ یہ چونکہ بہت عبادت ریاضت کرتے تھے اس لیے ان کو عابد کہا جاتا ہے، عابد بیمار۔ ان کا لقب ہے امام زین العابدین۔ یہ کتنے نمبر کے امام ہوئے؟ چوتھے نمبر کے۔ مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر۔ باقر، باقر نہیں، اپنا عام بول چال میں نام رہتا باقر علی دادا، باقر علی بڑے باوا، وہ باقر نام نہیں رہتا، وہ باقر ہے، اس میں فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر باقر، وہ بڑے قاف سے۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ یہ پانچویں امام، اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام جعفر صادق کے بیٹے ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم، بہت ہی متحمل مزاج تھے، بردبار تھے۔ اب یہ متحمل مزاج، بردبار، شاید آپ لوگوں کو بونسر جا رہا ہوگا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات آپ کی کھوپڑیا میں، دماغ کے اندر بالکل بس جائے۔ متحمل مزاج، بردبار کا مطلب یہ ہے غصے کو انڈر کنٹرول کرنے والا، غصے پر قابو پانے والا، اسی لیے ان کا نام کاظم رکھا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو، بے غضب، بے غضب بول کر امام کاظم کی طرف اشارہ ہے۔ امام کاظم غصہ پی دیتے تھے، غضب کو ختم کر دیتے تھے، بے غضب ہوتے تھے، اس لیے بے غضب۔ اور راضی ہو، راضی امام رضا کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، امام موسیٰ کاظم یہ ساتویں امام، اور آٹھویں امام ان کے بیٹے حضرت علی رضا، یہ آٹھویں امام ہے علی رضا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بے غضب، راضی ہو یعنی بے غضب ہو ہم سے، اے اللہ ہم پر ناراض مت ہو، بے غضب رہے ہم سے راضی ہو جا تو، اور پھر راضی ہو یہ امام رضا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ہم سے تو بے غضب بھی رہے، ہم سے تو راضی بھی ہو جا۔ کن کے وسیلے، کن کے صدقے میں؟ امام کاظم کے صدقے میں اور امام رضا کے صدقے میں، ہم سے تو بے غضب ہو جا، راضی ہو جا، اور ہم سے خوش ہو جا۔ اتنا بڑا میننگ ہے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اس شعر کے میننگ یہ بنتے ہیں۔ کتنی زبردست دعا ہے نا، کہ سیدنا امام جعفر صادق کی صداقت کے صدقے میں سچے ایمان اور اسلام والا بنا دے، پکا مسلمان بنا دے، یہ پہلی دعا شامل ہے۔ دوسرا، امام کاظم کی وجہ سے ہم سے بے غضب ہو جا میرے مولا، اور امام رضا کے صدقے میں تو ہم سے راضی ہو جا، یہ معنی بنا۔ ایسا معنی سمجھتے تھے، بس وہ سن رہے بول رہے چل رہا ہو رہا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم بزرگ، ایسے عظیم، اللہ اکبر، غوث پاک کے نانا 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 ہوں گے امام جعفر صادق، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا 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 ہوں گے حضرت امام حسن۔ غوث پاک کا آبائی سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے نسب، اور اماں کی طرف سے غوث پاک کا سلسلہ امام حسین سے ملتا ہے۔ امام حسین کی اولاد در اولاد یہ 11 امام ہوئے ہیں، ہے نا، حسینی سادات، اور سرکار غوث پاک حسنی حسینی دونوں سید۔
اس حساب سے آپ دیکھ لو کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کے شاگردوں میں جو 4 امام کے ماننے والے ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مسلک کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، دوسرے حضرت امام شافعی، تیسرے حضرت امام مالک، چوتھے حضرت امام احمد ابن حنبل۔ ان میں جو ٹاپ موسٹ لیول کے جو امام گزرے ہیں وہ ہے امام اعظم۔ آل اوور ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ فین فالوئنگ کہہ لو یا فالوورز کہہ لو وہ امام اعظم کے ہیں، اور یہ امام اعظم شاگرد ہے حضرت امام جعفر صادق کے۔ اب بتا بلا امام جعفر صادق کی شان کیا ہوگی؟ امام مالک زبردست مدینے کے رہنے والے امام، وہ جو عاشق مدینہ تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں موت عطا فرمانا۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ قضائے حاجت کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضائے حاجت کے لیے کبھی جانا پڑتا تو اب مدینہ منورہ کی حدوں کے باہر جاتے تھے کہ مدینہ شریف کے اندر میں یہ گندگی کیوں پھیلاؤں۔ یہ عقیدہ اور یہ عقیدت تھی امام مالک کی۔ عاشقوں کی نرالے طور طریقے ہوتے ہیں، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول و براز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ صرف ایک فرض حج ادا کرنے کے لیے مجبوراً شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے کہ حج فرض ہے تو ادا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے مکہ جانا پڑے گا، مجبوراً مدینہ شریف سے باہر نکلے تھے۔ باقی اور کوئی موقع سے امام مالک مدینہ شریف کے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ امام مالک کے بھی استاد امام جعفر صادق ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جابر ابن حیان نام سنا ہے؟ یہ جابر ابن حیان الجبرا کا فاؤنڈر ہے۔ الجبرا جو فن ہے، میتھ کے الگ الگ جو سیکشن ہوتے اس میں الجبرا، جیومیٹری ہے نا، میتھ، اس میں الجبرا کا فاؤنڈر یہ کیا کہتے ہیں جابر ابن حیان ہے۔ یہ جابر ابن حیان بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے۔ اتنے مائنڈیڈ تھے، ایسے ایجوکیٹڈ تھے، ایسے کوالیفائڈ تھے ہمارے امام جعفر صادق۔ امام اعظم کو ایسا پڑھایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب آخری حد کو پہنچی، بڑھاپے کا سمے، کسی نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی؟ بال سفید ہو گیا تھا حضرت کا، تو کہتے میری عمر 2 سال۔ تو سادہ سیدھا آدمی بیچارہ بولے حضرت کیا مذاق کر رہے، آپ اتنی بڑی شان والے ایسے کیسے بات کر رہے ہیں، آپ 2 سال عمر؟ کہا حقیقت میں میری عمر چاہے جتنی ہو، لیکن زندگی میں نے جیا اور زندگی کا مزہ میں نے لیا اور زندگی کا مقصد میں نے اگر پورا کیا تو وہ 2 سال میری حقیقت میں زندگی کے اصل کمائی ہے جو امام جعفر صادق کی غلامی اور ان کی شاگردی میں نے گزارے۔ امام اعظم کا یہ مقولہ مشہور ہے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق کی شاگردی والے نہیں ملے ہوتے تو یہ نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، فنا ہو جاتا۔ تو جو امام اعظم جن کی ہم تقلید پر، غلام ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ امام اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، وہ ہمارے امام جعفر صادق کی شاگردی پر فخر کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن سرکار امام جعفر صادق، عظمت امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کیسے تھے؟
اتنے سیدھے، اتنے نیک، اتنے بھلے، اتنے اچھے کہ دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس اللہ بھلا اور وہ بھلے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا، یعنی انسانیت کی خدمت کرنا، یہی اہل بیت اطہار کا وتیرہ اور طریقہ تھا۔ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ادھر دعا کرے ادھر قبول ہو جاتی تھی، فوراً دعا کرتے سے فوراً قبولیت کا کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ سفر کر رہے تھے، ایک بار دوران سفر جو 2-4 ساتھی تھے ایسے مقام پر پہنچے کہ کھانے کا سامان ختم ہو گیا، دوستوں کو بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا حضرت کھانا تو ختم ہو گیا، کچھ کھانے مل جاتا تو اچھا ہو جاتا۔ کہا اچھا۔ سامنے دیکھا کہ ایک کھجور کا بالکل پیڑ جس کے پتی جھڑ گئی تھی، اس کا تنا بالکل مرجھا گیا تھا، سوکھا کھجور کا پیڑ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر دعا کی، یا اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا بار آور یعنی پھلدار بنا دے۔ آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا، آنن فانن وہ پیڑ ہرا بھرا شاداب ہو گیا اور اس میں کھجوروں کی لڑیاں لگ گئی اور بالکل پکی پکائی ترو تازہ بالکل ایک دم تیار کھجورے، فریش مال۔ اور پھر جو لوگوں نے دیکھا تو کیا بولتے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بھوکے کو کھجور کا سہارا مل گیا۔ وہ بیچارہ فوراً دوسرا چڑھا، اوپر گیا، ڈھیر ساری کھجوریں توڑ کے نیچے لایا، اور جب کھانے لگے تو روایتوں میں آیا ہے، کھانے والوں کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایسی ترو تازہ، ایسی رسیلے، ایسی عمدہ، اتنی شاندار، اتنی ہائی اور نائس کوالٹی کی کھجور ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ کھجوریں کھا لیے۔ اسی میں سے 10 ماننے والے ہوتے نا تو 1-2 خرافاتی بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، آپ حضرات تھوڑا آگے اگر بڑھ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں، یہ جو آپ آگے بڑھ رہے نا، یہ بھی اتنا مقدس اور مقبول قرآنی عمل ہے کہ جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ہاں، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یقین جانو ایمان کے ساتھ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، توجہ ادھر، دھیان دو دھیان دو دھیان دو۔ کیا بولا میں نے؟ اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کشادگی پیدا کرو، آنے والوں کو جگہ دو، تو ایسا کر لیا کرو۔ تم دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے، اللہ تمہیں خوشحال بنا دے گا۔ قرآن کی آیت ہے، لہذا ایسا عمل کرنے میں کچھ نانکر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بولتے اچھا بیٹھے تھے، مست سیٹ ہو گئے لے تھے، کیا حضرت آگے سرکار ہے پیچھے سرکار ہے، سرک جانے میں کیا جاتا ہے نا۔ لہذا وہ کیا، ارے انعام ہے اللہ کا، خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا سے بہتر کون سچا ہو سکتا ہے، اور خدا کے کلام سے بہتر کس کا سچا کلام ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 3-4 جو ساتھیوں میں سے ایک جو تھا وہ تھا 1.5 شانہ، ہوتے ہیں نا، ہاں، اچھے لوگوں کے اوپر بھی زبردستی کاڑیا کرنا، زبردستی کچھ نہ کچھ عیب نکالنا، اور سبھی ماننے والے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوا۔ ارے ایک مرتبہ ایک آدمی نکلا، بولے خواجہ پاک کے اتنی جے جےکار ہوتی، دیکھے تو صحیح وہ کیسے ہیں۔ چلا چلا چلا، جو ملا وہ خواجہ کی تعریف کر رہا، جو ملا وہ خواجہ کی تعریف کر رہا۔ ایک ملا اس کو، اس سے پوچھا خواجہ پاک کی شان کیا ہے؟ ارے وہ تو کیسے بھی تھے، وہ تو بابا تھے، وہ تو چھوچا کرتے تھے، وہ تو اتارے کرتے تھے، وہ تو کیسے نہیں تھے، ہمارے خواجہ کی شان نرالی ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ۔ یہ آدمی کو یقین ہو گیا کہ واقعی خواجہ اپنی بڑی شان والے ہیں، اس لیے کہ اسی آدمی سے ہر کوئی راضی ہو سکتا ہے جو دوگلا ہو، حق بات نہیں کرتا ہو، جس کے منہ پر اس کی جیسی بات کرتا ہو، اسی سے سب کچھ ہوں گے۔
اور جو ایک دم ٹناٹن ہوگا جیسا اندر ویسا باہر، سچی بات بولنے والا، تو سچا تو کڑوا لگتا نا. تو کتنے اچھے لوگوں کو اچھی بات اچھی لگیں گی، کتنے لوگوں کو بری لگ جاتی. اس کو جو ہے بدہضمی ہو جاتی، اپچن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہیں بھی پوکنا چالو کر دیتا ہے. تو ویسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں رہنے والا، وہ پیاری کھجوریں کھانے والا، اس میں بھی ایسا کوئی تھا. اس نے بولا میں نے آج تک جب سے جنم لیا ابھی تک اس سے زیادہ خطرناک جادو دیکھا ہی نہیں. یا اللہ، سرکار امام جعفر صادق کی کرامت کو وہ جادو کہنے لگا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو بس ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا قبول کر لیتا، اور جیسا ہم کہتے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ویسا کر دیتا ہے. تو کہا بولے ہاں اتنے کیا مطلب آپ جیسا بولے ویسا کیسے ہونے والا؟ اگر ایسی طاقت ہے اور ایسی تم اللہ کی اتنے پیارے محبوب ہو، مجھے کتا بنا کے دکھاؤ. یعنی گھیر کے آئی تھی بیچارے کی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اللہ والے نا بہت کچھ برداشت کرتے، بہت کچھ برداشت کرتے، لیکن بیچارے کو کیا کھجلی چھوٹی تھی. بولے نہیں، اگر سچی ہوں گے تو ایسا دعا کر کے بتائیں گے، کیا ڈر رہے ہیں، کیا پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنی زبان سے کیا پھر رہے ہیں ایسا. تو دیکھ بھیا تیرے اوپر بیتنے والی ہے. تو بولے نہیں جو ہوں گا دیکھ لوں گا، کر کے تو بتاؤ. ہمت نہیں آپ میں، طاقت نہیں آپ میں. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹینشن مت لے. دعا کیا اللہ تعالیٰ اس کو کتا بنا دے. اچھا بھلا انسان آنے واحد کے اندر کتا بن گیا. یہ ادھر ادھر کی پھیکم پاک نہیں کر رہا، یہ شواہد النبوت کا واقعہ ہے. شواہد النبوت کتاب ہے، علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی. کس کی ہے؟ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ شواہد النبوت میں امام جعفر صادق کے حالات میں انہوں نے تحریر فرمایا یہ کتاب آتھینٹک کتاب ہے، مستند کتاب ہے. ہاں تو جب کوکر بن گیا تو اب اس کو سمجھ میں آیا یار یہ تو زیادہ ہی کر لیا میں نے. ہاں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں. اب ادھر ادھر کرنے لگا. ہاں قریب آنے لگا، لوٹنے لگا. تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا تو پتہ نہیں تھوڑے اس کو سمجھ میں آیا کہ چلو میرے بیوی بچوں کے پاس جاتا، ذرا میڈم کو بولوں گا کہ حضرت کے پاس جا اور دوبارہ ان کو مطلب گزارش کر، سفارش کر کہ مجھے دوبارہ انسان بنا دے. تو کیا سوچا کیا نہیں، وہاں سے نکلا دوڑتے بھاگتے گیا گھر پہ سیدھا چولہا چکی کے پاس گھس رہا. اب ان کی میڈم بیٹھی تھی پہلی ٹینشن میں کہ کب سے گئے نے ابھی تک کیوں نہیں آئے. اب آیا بھی تو کتے کی شکل میں. اس نے بولا رے یہ کون کوکر اندر گھسا آ رہا ہے. وہ لاٹھی اٹھائی دیا اس کے کمبر پہ، وہ کاؤں کرتے ہوئے باہر نکلا. تو اس کا بڑا بیٹا ادھر تھا، چھوٹا بیٹا ادھر تھا، مجلوا ادھر تھا، بچوں کے پاس جا رہا، بچے بھی لات مار رہے ہیں. وہ بولے یار صحیح بات ہے، یہ تو پہچانیں گے کیسے، یہ تو کتے کی شکل میں، یہ بلا کیسے پہچانیں گے. اب بولے یار خود میں نے ہی اپنے ہاتھ سے اپنا بگاڑا کیا ہے. واپس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کی بارگاہ میں پھر قدموں میں لوٹنے لگا. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ زبان سے عریضہ کریں گے، جب وہ پورا کریں گے اس کے محتاج نہیں ہوتے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ویسے جیسے پہنچا سمجھ گئے حضرت امام جعفر صادق تڑی کھا کے آئے ہوئے، اب سدھرا ہی ہے نا. جب عورت کی پڑی پڑتی نا تو سب سیدھے ہو جاتے. یہ وابڑے بھی جو بولتے نا، بولے حضور ہمارے جیسے بیٹا اتنا ہمارے جیسا بول رہا. میرے سرکار تو آٹے میں لعاب دہن تھوک، اپنا مبارک تھوک لگا دے اس میں برکت ہو جاتی تھی، پورا مدینہ کھا لیتا تھا. اتنا سا آٹا ختم نہیں ہوتا تھا، اتنی سی ہنڈی پورا بھنڈارا کی طرح ہفتے بھر لوگ کھاتے رہتے تھے، ختم نہیں ہوتا تھا.
ذرا تو بھی تیرے گھر میں میڈم کے پاس جا، جب بیچاری جیبو آٹا گوندیں گی اس کو بولنا ہٹ سرک، آج میں بھی لعاب دہن ڈالتا. تو کوئی وہ ہبڑا 24 نمبر لعاب دہن ڈالے گا، میڈم کیا کریں گی سمجھ گئے نا پھر؟ ابے تیرے منہ میں جیو جنتو جیوانو کا بھنڈار، سارے جراثیم تیرے منہ کے اندر، تب بدبو دار اتنا گندا سندا منہ، اس کا بھی تھوک تو نے آٹے میں ملا دیا. ایسے بیلن پڑیں گے کہ ڈیم 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 ہو کر پورا کھوپڑیا صحیح ہو جائے گی. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو اس نے بھی کھایا تھا بیچاری ڈنڈا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، دونوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ انسان بنا دے. فوراً انسان بن گیا، انسان بن گیا، قدموں میں گر گیا، حضرت مجھے معاف کرنا، گستاخی معاف ہو. تو ایسا ہے جہاں چمتکار رہتا نا وہی نمسکار کرتے لوگ، ہے نا. اور پھر وہ لاتوں کے بدھ باتوں سے بھی نہیں مانتے نا. جب ایسا اڑی تڑی پڑتی تو وہ جو لوگ قبروں پر جانا، فاتحہ دلانا شرک کہتے، وہ بھی پھر جاتے موسیٰ قادری بابا کے پاس چلہ بھرنے، برابر حاضرہ دینے کے لیے. جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں. جب 24 نمبروں کے یہاں بھی بھوت پریت آ جاتے نا تو وہ بھی جاتے میرا داتار بابا کے پاس حاضرہ بھرنے، نیمبو کاٹنے. بولے کیا بولے تو اتارا کرو، ہے نا. 12 بکرے کاٹو، مطلب 12 نیمبو کاٹو، یہ والی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ امام جعفر صادق جو مستجاب الدعوات تھے، دعا کرے فوراً قبول ہو جاتی تھی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بڑے مقدس ہستی، بڑی زبردست شان والے. وقت کا جو خلیفہ تھا، عباسی دور حکومت تھا، جس کا خلیفہ جو اس وقت تھا اس کا نام تھا منصور عباسی. وہ جو راج پاٹ کے تخت و تاج کے مالک تھے نا، ان کو اہل بیت اطہار سے ہمیشہ کچھ دھاک دھوک رہتی تھی، ہے نا. بہت سارے سادات کرام اپنے آگے سید نہیں لگاتے، میر لگا ڈالتے، ہے نا. بہت سارے سادات کرام علوی لگا دیتے، جبکہ علوی وہ جو مولا علی کی اولاد ہو، حسن حسین کی اولاد سے نہ ہو، بلکہ دیگر ازواج مکرمات سے جو چلی ہیں نسلیں، ان کو علوی کہتے ہیں. لیکن حضرت شاہ وجی الدین گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پرانوار احمد آباد میں، ان کو علوی کہا جاتا ہے، جبکہ وہ حسینی سید ہیں. لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ سیدوں کو چن چن کے مارنا چالو کرے تھے لوگوں نے، تو انہوں نے علوی لکھنا شروع کیا تھا. بہت سارے لوگ میر لگا دیتے ہیں اپنے نام کے آگے، سید نہیں لگاتے، تو یہ کچھ کھنس باز بہت زیادہ ہو جاتے. تو امام جعفر صادق، کیا آپ کو شاید ہسٹری معلوم نہیں ہوں گی، جتنے امام ہوئے سب شہید ہوئے، اور سب کو کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا. علی مرتضی شیر خدا امامت کرتے ہوئے ان کو زخمی کیا گیا تھا. ہاں، بلکہ وہ تو باقاعدہ صدا لگا رہے تھے، صبح فجر کے وقت اٹھاتے ہوئے آ رہے تھے، اور ابن ملجم نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس طور پر وہ زخمی ہو کر شہید ہوئے مولا علی. پھر مولا علی کے بعد امام حسن دوسرے امام، ان کو بھی زہر دیا گیا. تیسرے امام حسین، ان کو تو یزید نے کربلا میں لے جا کر کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کا تو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، کربلا کے بعد تو بالکل دنیا سے بالکل اکتا چکے تھے. مدینہ منورہ میں عالی شان مکان تھا، لیکن اس کے باوجود مدینہ کی آبادی چھوڑ کر کنارے جنگل کے پاس ایک خیمہ لگا کر اسی میں عبادت کیا کرتے تھے. اتنے تاریک الدنیا ہونے کے باوجود امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا. ہاں، کسی کا لینا نہیں دینا نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود زہر دیا گیا. کیوں؟ ان کو فالوور زیادہ بڑھ جائیں گے، ہمارے تخت و تاج کو آنچ آ جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت امام باقر، ان کو بھی زہر دیا گیا. امام جعفر صادق، ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا. حضرت موسیٰ کاظم زہر دیا گیا. حضرت علی رضا زہر دیے گئے. ہاں، حضرت امام عسکری، ان کو بھی زہر دیا گیا.
تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سادات کرام کی پاپولیرٹی دیکھنے کے بعد لوگوں کو بڑی کھلبلی ہوتی تھی، جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ تو وقت کا جو خلیفہ منصور تھا اس نے اپنے دربان کو آرڈر دے دیا کہ میں بلا رہا ہوں امام جعفر صادق کو، جیسی وہ دربار میں انٹری کرے ان پہ تلوار چلا دینا، ختم کر دینا، قتل کر دینا۔ یہ بھی باقاعدہ شواہد النبوت کے اندر ہے، اور رجال الحدیث، احوال رجال الحدیث اس کتاب کے اندر بھی باقاعدہ یہ واقعہ نقل ہے، مستند ہے یہ واقعہ، سمجھ میں بات۔ تو اس نے باقاعدہ پنٹروں کو تیار کر دیا کہ جیسے امام جعفر صادق آئے ختم کر دینا، آتے ٹائم پہ نہیں تو جاتے ٹائم پہ ختم کر دینا۔ اب وہ جو چیلے چپیڑے رہتے نا، مسکا پالیسی والے، پیسوں کے پجاری کھڑے تھے، بولے آندو امام جعفر صادق کو اپن ختم کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، ایسا کر دیں گے، ایک وار دو ٹکڑا نہیں، یہ نا وہ ڈائلاگ بازی وہ حساب کے وہ زمانے کی چل رہی ہوں گی ان کی۔ سرکار امام جعفر صادق آئے اور خلیفہ کے پاس پہنچے تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے نا، سامنے تو بالکل آگے پیچھے کریں گے، پیٹ پیچھے زہر اگلیں گے۔ سامنے آ گئے امام تو کیا کرے، ادب سے بیٹھایا، پیار سے بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق گئے تو آرام سے نکل گئے۔ اس کے جتنے بھی تھے وہاں پر پنٹر وہ کھڑے ٹکر دیکھتے رہ گئے۔ بعد میں سب کو بلایا، کیوں رے تم لوگوں کو بولا تھا نا مار ڈالنے کا، تو نے کرا کیوں نہیں کچھ؟ تو اس نے جتنے بھی جلاد تھے، جتنے بھی وہ دربان تھے، سب نے کہا خدا کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں، نہ ہم نے آتے ہوئے ان کو دیکھا نہ جاتے ہوئے ان کو دیکھا، ہاں دربار میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا اور آپ کو ان سے بات کرتا ہوا ہم نے دیکھا، کب آئے کب گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا بات ہے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ایسے بھی بچا لیتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آ ہی جاتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ والے کسی ایک بہانے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں گے کہ زہر دینے والے نے زہر دیا تب کیوں نہیں معلوم پڑا ان کو؟ ارے ان کی زندگی اتنی تھی، بس ایک بہانہ چاہیے تھا، شہادت کی موت حاصل ہو گئی ان کو۔ ورنہ جب اللہ نے رکھنا چاہا، بچانا چاہا، ارے ان کے دشمنوں کے آگے پردے ڈال دیے، نظر نہیں آئے امام جعفر صادق۔ صرف اتنا ہی نہیں، دوسرا ایک اور واقعہ، اس بار بچ گئے، بولے اگلی بار نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی بار کیا؟ تو بالکل پوری فوج پھاٹے نہیں، یہ سپاہیوں کو کیا کہ ستونوں کے پیچھے، کھمبوں کے پیچھے کھڑے کر کے رکھ دیا، ایک دم بھاری زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کے کھڑے رہنا بیٹا ہون، اور جیسے ہی میں سر کو ہاتھ لگاؤں حضرت کے اوپر چاروں طرف سے تلوار سے وار کر دینا، ان کو ختم کر دینا۔ ایسی انہوں نے باقاعدہ کیا بولیں گے اس کو، پلان بنا کے رکھا۔ اب سارا کچھ ساپڑا رچ دیا اس نے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو منظر ایسا کہ یہ بیچارہ کا سر پہ ہاتھ لے جاتا، ہاتھ تو ایسا بالکل ناپ کے نیچے باندھ کے بیٹھا، بلکہ اپنا تخت شاہی سنہاسن چھوڑ کر اٹھ گیا، امام جعفر صادق کو بیٹھا دیا، خود نیچے بیٹھا، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں، حضرت میرے لیے کچھ حکم کرو، میں آپ کی کیا خدمت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کچھ خدمت مت کر، بس ایک کام ہے، وہ یہ کہ کبھی تمہیں کو اپنے پاس مت بلانا۔ سمجھ میں آیا؟ اور آج کل کا کوئی ہوتا تو ارے واہ راجہ بلا رہا، پھر کیا ٹینشن، ارے بھائی ہفتے میں کائے کو بلاتا، روز روز بلایا کرنا۔ ایسے آج کل کے کہنے والے کہے ہوتے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کبھی مجھے مت بلانا، مجھے آنا ہوگا بے دھڑک آ جاؤں گا، جانا ہوگا چلے جاؤں گا، مجھے مت بلایا کرو، مجھے ٹینشن مت دو، میں اللہ اللہ کرتے بیٹھتا ہوں، مجھے کیا کسی دنیا سے اور دنیا داروں سے کام۔ یہ بول کر چلے گئے۔ یہ بیچارہ سر کو ہاتھ ہی نہیں لگا پایا۔ وہ سارے جتنے تھے چیلے چپیڑے حضرت کے جانے کے بعد
راجا کے پاس آئے، خلیفہ منصور عباسی کے پاس. بولے کیا ہو بابا، تم تو بول رہے تھے نا میں سر کو ہاتھ لگاؤں گا، سب نے ایک دم بالکل مار دینے کا، نہ ابغات کر ڈالنے کا، نہ یہ کرنا نہ وہ کرنا، تم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. بولے بابا میری خود دال پتلی تھی. بولے کیا ہو گیا؟ بولے ہوا یہ کہ جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک اژدہا، ایناکونڈا، بہت بڑا ڈریگن تھا، جس کا ایک جبڑا زمین پر، دوسرا جبڑا پورے محل کے کنگورے کے اوپر. اور وہ عربی میں مجھے بولتا ہے اگر تو نے امام کے ساتھ تھوڑی سی بھی بدتمیزی کری تو کیا پورے محل کو نگل لوں گا. تو بولے وہ اتنا بڑا سانپ، ارے چھوٹا سا سانپ دیکھنے کے بعد لوگوں کے وجود ٹوٹ جاتے ہیں، ہے نا؟ وہ اتنا بڑا ایناکونڈا دیکھنے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئیں گی. ابھی تک وہ تھر تھر کر رہا تھا. تو بولے کہ یہ دیکھنے کے بعد تو مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا. اور یہ امام جعفر صادق، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت اور کچھ اس کے بچے پاس میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. ایک گائے مری پڑی تھی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ کہا حضور میں بیوہ ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یتیم اولاد ہیں، اور ہمارے پورے پریوار کا ادھر نرواہ اور گزارا یہ گائے کے دودھ پر اور اس کی انکم پر ہوتا تھا. اب گائے ہی ختم ہو گئی، ہم لوگ تو سڑک پر آ گئے، بے سہارا ہو گئے، ہمارے اب تو کھانے پینے کا کیا علاج ہوگا، کوئی انتظام نہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد قدم کی ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذن اللہ، فوراً گائے زندہ ہو گئی. سبحان اللہ. امام جعفر صادق کل جن کے کنڈے کی فاتحہ ہے، ان کا وصال انتقال 15 تاریخ کو ہوا تھا. سمجھ میں ہی بات. لیکن ان کے کنڈے کی فاتحہ 22 کو دلاتے. لوگ اتپات مچائے ہوئے، بولے 15 کو کرنے کو ہونا، 22 کو نہیں کرنے کو ہونا. یہ کیا کہتے شیعہ لوگوں نے مس گائیڈ کر دیے لے ہیں، سنیوں کو بہکا دی لے. تو کیا سنیوں کو کچھ دماغ ہی نہیں تھا کیا؟ ارے آج بھلے دماغ نہ ہو لیکن ہمارے بزرگ بھی ایسی تھے کہ بنڈو نہیں. ہمارے بزرگ تھے نا، جانکار تھے نا. یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے بزرگوں سے. تو ڈائریکٹ یعنی کسی نے بولا کوا کان لے گیا تو کوے کے پیچھے مت بھاگو رے بابا، کان تو دیکھ لو ہے کہ نہیں. ہمارے بزرگ بے وقوف نہیں تھے. 22 تاریخ کو ہی کنڈے کی فاتحہ ہوتی تھی، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. وجہ کیا؟ تو امام جعفر صادق کا انتقال 15 رجب کو ہوا تھا. لیکن جیسے آج کے دور میں انتقال ہوا تو پہلے تیجا یعنی تیسرے دن کی فاتحہ ہوتی، پھر اس کے بعد 10واں یعنی 10ویں دن کی فاتحہ ہوتی، پھر 20واں یعنی 20ویں دن کی فاتحہ ہوتی، پھر مہینہ یعنی 30ویں دن کی فاتحہ ہوتی، پھر چیلم یعنی 40 دن پہ فاتحہ ہوتی. اس دور میں، اس زمانے میں 10واں 20واں نہیں 7واں ضرور کرتے تھے. ہاں آج بھی ہمارے ناسک کے اندر کوکنیوں میں 10واں نہیں کرتے، 7واں کرتے. آج بھی بہت سارے علاقوں میں 7ویں کی فاتحہ ہوتی. کوکنی لوگ نہ 10ویں کی فاتحہ مطلب اتنی اہتمام سے دلاتے. گھر میں تو روز ان کے فاتحہ ہوتی، روز مغرب سے بعد میں بالکل فاتحہ مرحوم تک کہ اصالہ ثواب کے لیے 40 دن تک کنٹینیو روزانہ فاتحہ ہوتی ہے. لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر قرآن خوانی 7ویں دن رکھی جاتی، اور پھر اس کے بعد مہینے کی رکھی جاتی، اور اس کے بعد چیلم کی رکھی جاتی. یہ ناسک کے اندر معمول ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 15 کو ہوا. ان کا 7واں کون سی تاریخ کو پڑے گا؟ 22 کو. اب ظاہر بات ہے کہ جب فاتحہ دیتے مرحوم کے نام سے تو کون سی چیز رکھتے فاتحہ میں؟ جو مرحوم کو پسند رہے گا وہی نا، وہی چیزیں رکھتے ہیں فاتحہ میں. آج کل تو ایسا ٹرینڈ چلا ہے حضرت، اگر بیچارہ مردہ وہ بیڑیا پینے کا عادی ہوگا تو بیڑیا کا بنڈل بھی رکھتے فاتحہ میں. ہاں، اور بولو وہ کیا کہتے ہیں اس کی
حسل، فلاں کا مسل، فلاں کی پھاپڑا، فلاں کا ڈھوکلا، وہ بھی لا کے رکھ دیتے. میرے بابا وہاں سے کھاتے تھے حسل، وہاں سے کھاتے تھے مسل، وہ بھی فاتحہ کے اندر لا کے رکھتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے یہی حال جو مردے کو پسند ہے. تو بیڑیا نہیں رکھنے کا فاتحہ میں، یہ خرافات ہے، غلط بات ہے. اب کوئی مطلب بیئر پیتا ہو تو کیا بیئر لا کے رکھیں گے؟ غلط بات. جو حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، جائز ہے، اچھی چیز ہے، وہ فاتحہ میں رکھو. آلتو فالتو کے بولے کھائنی کی پوڑی بھی فاتحہ میں رکھتے بابا. ہاں، اور یہ سب نہیں کرنا، بلکہ پاکیزہ چیزیں رکھو. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھا پسند تھا اور کھیر پوری خاص طور پہ پسند تھی. تو اب جب سبھی حضرت کے مرید ہیں تو اب حضرت کے ساتویں کی فاتحہ، تو اب میں لے جاؤں گا تو کیا لے جاؤں گا؟ میرے پیر صاحب کی پسندیدہ کھیر پوری لے کے جاؤں گا. یہ بھی آ رہے حضرت کھیر پوری لا رہے، تم بھی آ رہے کھیر پوری لا رہے، وہ بھی آ رہے کھیر پوری لا رہے. پورا کھیر پوری کا بالکل میدان بھر گیا. اور پھر 22 رجب کو 7ویں کے دن امام جعفر صادق کی فاتحہ کھیر پوری پر ہوئی. اب وہ جو ہے کہ بھئی ایک رسم پڑ جاتی، میرے بابا کو، میرے پیر صاحب کو جب کھیر پوری پسند ہے تو کھیر پوری کچھ فاتحہ دیں گے. 22 کو اتنی شاندار کھیر پوری، کتنا مزہ آیا تھا صاحب، پورا میدان کھیر پوری کا بھرا تھا. ہر 22 تاریخ رجب کو کھیر پوری بنایا کریں گے. رواج پڑ گیا. اس میں یہ کھنس نکالنا، بولے وہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا، ان کی خوشی میں کھیر پوری کے اوپر فاتحہ دیتے تھے. ان شیعہ لوگ ایک دوسرے کے منہ میٹھا کراتے تھے. تو بولے وہ سنی لوگوں کو بھی مطلب ایسی ورگلا دیے نا، بہکا دیے نا، بالکل ابگا ڈالے نا، ان کو فاتحہ دینے پہ لگا ڈالے. اور تو کیا اتنے بے وقوف ہے کیا؟ سنی لوگوں کو دماغ نہیں ہے، ڈوکا نہیں ہے، ڈوکے کے اندر دماغ نہیں ہے، کچھ بھی بات کرنا بے سر پر کی بات. سرکار تاج الشریعہ سے یہ سوال پوچھا گیا. اس وقت حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ میرے استاد الکریم وہ بھی موجود تھے. تاج الشریعہ سے پوچھا گیا. لوگ کہتے ہیں 22 تاریخ کو امام جعفر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا، اس کی خوشی میں کونڈے کے فاتحہ ہوتے. حضرت نے فرمایا ایسا تو کبھی کسی نے نہیں سوچا. آپ وہی سوچ کے کرتے کیا فاتحہ؟ بولے امیر معاویہ کی انتقال ہوا، خوشی میں لو میٹھا منہ کرو، ایسا کرتے؟ نہ ہم نے کبھی سنا، نہ ہمارے باپ دادا. یہ 2-3 سال سے یہ خرافات چالو ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ 2-3 سال سے، مطلب جو آج تک 1400 سال سے چلا آ رہا، 1400 سال پہلے والوں کو کچھ پتا نہیں تھا. یہ 1450 سال کے بعد جو آئے وہ اتی شانے ہو گئے، بدھی جیوی ہو گئے، ان کو وہاں اس چیز کی حالت اور حقیقت اور سچائی پتہ چل گئی. کتنے ہوشیاری کی بات ہے. سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ تو جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط؟ 22 کو فاتحہ صحیح ہے. خامخواہ تم کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے. بولے 12ویں کو کائی کو جلوس نکالتے، حضور کا انتقال تو 19 کو ہوا تھا. ارے بٹرے، میرے سرکار کے ولادت کے جھنڈے ہم کبھی بھی گاڑیں گے، تیرے کو کیا ضرورت ہے نا؟ ہاں، بولے وہ کیا ہے، حضور غوث پاک کی 11ویں تاریخ کی فاتح کرتے، ان کے تو 17 ربیع الاخر کو انتقال ہوا تھا. ابے جا ادھر، میرے غوث کی طرف 11ویں کی میں نسبت ہے، لہذا ہم 11ویں منائیں گے. تو جل مر کھپ جا، جہنم میں جا، کل کا جاتا آج جا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. زندہ باد میدان رضا جاری رہے گا، میدان رضا جاری رہے گا، آبیوں پر جاری رہے گا، میدان رضا جاری رہے گا، کلے پلیوں پر جاری رہے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تو اس سے پتا چلا کہ بابا ہمارے جو پہلے کے پروج تھے وہ بھی بہت بدھیمان تھے، اور آج کے بھی جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی بدھیمان ہے. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ایسا تو کوئی نہیں سمجھتا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو منہ میٹھا کراؤ. ارے سب بس ایک ہی ذہن میں، وہ تو ابھی معلوم پڑا کہ امیر معاویہ کا انتقال 22 کو ہوا تھا. پہلے معلوم تھا کیا کسی کو؟ سب امام جعفر صادق کی محبت میں فاتحہ دیتے تھے.
जबरदस्ती खुरापात पैदा करना ये मिसगाइड करने की बात है ना। बिल्कुल जैसा कर रहे हैं ना वैसा बेहतर है माशाल्लाह। फिर ये जब बात आई तो हुजूर क्या कहते हैं मोदी से कबीर ने उस पर एक बात और जोड़ दी कि अगर वाकई सही में 22 तारीख को अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला का विसाल है, यानी 22 को विसाल होना भी पक्का नहीं, अमीर माविया का विसाल 22 को हुआ ये भी कंफर्म बात नहीं है, इसमें भी इख्तिलाफ है। कोई लोग 29 को बोलते, कोई 27 को बोलते, कोई 25 को बोलते। तो ये क्या हुआ? तो मतलब ये एक भी कौवा कान ले गया तो कान के कौवे के पीछे नहीं दौड़ने का, थोड़ा सा सेंस भी इस्तेमाल करने का अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, दिमाग के अंदर सूझबूझ दी, थोड़ा उसको वापरो। इसको बिल्कुल अनछुआ मत रखो, है ना। पेटी पैक दिमाग अच्छा नहीं रहता, जरा उसको चलाया करो, है ना। हाँ, तो सरकार मुहद्दिस कबीर मददिल्लाहु अली ने फरमाया कि अगर कभी 22 तारीख को अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ तो सुन्नियों के तो दोनों हाथों में लड्डू रहते बाबा। हम 22 को फातिहा दिलाएंगे, इमाम जाफर सादिक का भी नाम शुमार करेंगे उसमें, और अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी नाम चालू करेंगे। हाँ, दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज है। ये क्या कहना अमीर माविया को मानो तो अहले बैत के खिलाफ, अहले बैत को मानो तो अमीर माविया के खिलाफ। नहीं रे बाबा, हमारे लिए तो दोनों बुजुर्गों की जूतियां सर का ताज है। किसी की औकात नापने की हम में हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है बड़े बड़ों की बातें करने की। लिहाजा हद अदब मलहूज रहे, बुजुर्गों के सामने जबान दराजी नहीं करते। लिहाजा जो है वो जाने, हमारे लिए तो दोनों सर के ताज। बहरहाल ये बात हुई। अब दूसरा ये कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल 22 को हुआ। कुंडे रखते, अब उसके अंदर बोले वो क्या है कि कुंडे के फाते में खुरापाता बहुत ज्यादा होते, बोले घर के बाहर खाने को नहीं जान देने को होना, फिर जो है जब तक के 22 पूरा खत्म नहीं हो जाए तो चूल्हा नहीं जलाने को होना, और क्या कहते हैं हैज वगैरह की हालत में, नापाकी की हालत में कोई औरत ने उसके करीब नहीं जाने को होना, या जिस घर के अंदर छूत वाली बात हो, यानी बच्चे पैदा हुए हो तो 40 दिन के अंदर कुंडे के फाते आ जाए तो नहीं बनाने को होना। ये सो नेम धर्म जो चालू है ना, जबरदस्ती के कायदे कानून, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। हाँ, गोश्त नहीं बनने को होना, तो भाई हर चीज भी गलत नहीं रहती। हाँ, क्या एक एक करके बात करूंगा, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? मजा आ रहा है? हाँ, बैठेंगे? ठीक है, सुनो। पहली बात, बोले जब तक के पूरा समाप्त न हो जाए चूल्हा नहीं जलने को होना, ये कोई कायदा नहीं है, ये बड़े बुड्ढों का बनाया हुआ नेम धर्म कायदा कानून है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इधर पूरा है, वहां तुम बाकायदा पहिए गलाओ ना बाबा। हाँ, मुंडी पहिए बनाओ, कौन रोकता? अल्लाह दे रहा, बंदा खा रहा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसके पीछे एक बुजुर्गों का रीजन है। हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे, हमारे जो बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी जो थे ना, भले वो आलिम नहीं थे लेकिन उनका दिमाग बड़ा शार्प था। इसके पीछे की हकीकत देखो, आप शरीयत के हिसाब से बिल्कुल बना सकते, चूल्हा जला सकते, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है जो बताया गया कि चूल्हा नहीं जलाने को होना, वो ये कि सबके घर में 22 पूरा कुंडे में भरे हुए रहती। अब कितना भला एक घर की फैमिली 22 पूरा खा लेंगी क्या? नहीं, तो क्या करते, जितना खाया गया खाते, उसके बाद आजू बाजू के लोगों को पकड़ के लाते, भाई खा ले, भाई खा ले, भाई खा ले। तो वो भाई भी आता तो बड़ी नजाकतों के साथ इतना सा चिड़िया जैसे पकड़ता, उतना सा डुबातन खातन भागता। होता है कि नहीं? जल्दी खत्म होते क्या 22? अच्छा, ये खत्म नहीं हुए न, घर में चूल्हा बना लिए न, उसमें हड्डियां गला लिए न, बिल्कुल मस्त मजे का कबाब, सीख कबाब बना दिए। अब सीख कबाब खाएंगा कि तुम्हारे पूरा खाएंगा आदमी? सीख कबाब खाएंगा कि पूरी खाएंगा? अरे पूरा खाते खाते जी मचमचा जाता।
ہے نا جی کہتا کتنا تیز کھا لوں کتنا مسالے دار کھا لوں، وہ مسالے دار کھا لیں گا تمہارے کنڈے ویسے کے ویسی رہ جائیں گے. تو بزرگوں نے یہ دماغ چلایا، بولے چولہا جلانے کا نہیں، آ جا کے کیا کھائیں گا تو یہ کھائیں گا، یہ کھائیں گا تو جلدی ختم ہو جائیں گے. یہ ریزن ہے اس کے پیچھے. یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی تھوڑا انہوں نے تھنکنگ کر کے، کیونکہ تھنک ٹینک تھے بڑے بابا لوگ، بہت ہوشیار تھے، تو انہوں نے یہ رواج ڈالے. شریعت کے حساب سے کوئی ضروری نہیں ہے آپ تو ادھر پورا پکاؤ، ختم بھی نہیں ہوں گے، وہاں پر باقاعدہ چھوٹا بڑا جو چلانا چاہے چلاؤ. شریعت کی طرف سے کوئی منائی نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی یہ ریت ہے تو فالو کرنے میں کیا جاتا ہے؟ شریعت کے کوئی ٹکراؤ کیا بھلا؟ وہاں دین ایمان دھرم کے بات آ جا رہی کیا؟ تو مان لینے میں ہوتا یہ ہے کہ جلدی سے 22 پوریا اٹھ جاتے ہیں. سمجھ میں ہی بات. پھر بولے وہ کیا ہے کہ باہر نہیں جان دینے کا، باہر نہیں جان دینے کا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. یعنی اتنا بھی خلاف نہیں کہ بالکل کوئی کفر ہو جائے، نہیں شرک ہو جائے. آپ چاہے تو ہر جگہ پہنچا سکتے ہے نا. یہ زنانہ قاعدہ قانون ہے کہ گھر سے باہر نہیں جانے کو، نہ کھیر پوریا. آپ باقاعدہ پلیٹا میں بھر بھر کے بھیجیں گے. لیکن ایک بات سن لو، یہ کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے کہ گھر سے باہر نہیں جانے کو نہ. لیکن بڑے بڈھوں نے جو رواج ڈالے نا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سچی بتانا. آپ کے یہاں جب کوئی فاتحہ ہوتی، شب برات کی بات ہے، دیکھو سب کے یہاں فاتحہ ہوتی نا، پھر آجو باجو سے آتے نا شیرنی. آدمی پہلے کون سا کھاتا؟ اپنے گھر کا کہ باہر والے کا؟ تمہارے وہاں کھاتے ہوں گے باہر کا. ہمارے وہاں تو پہلے گھر کا ہی کھاتے ہے نا. ہاں ارے باہر کے ایسے 10 15 20 گھر کا آ جائے گا، لوگ سوچیں گا پہلے اپنا صاف کرو، بعد میں دیکھتے. گھر والے بعد میں رکھ دیں گے اسٹاک میں فریج میں، کل کھا لیں گے، پرسوں کھا لیں گے، ترسوں کھا لیں گے. پڑے رہتا کہ نہیں؟ تو اس طور پر وہ اسٹاک ہوتے 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 چلے جائے گا. اس کے لیے بولے باہر مت بھیجو، پہلے یہاں دسترخوان پہ رکھے نا، عزت سے یہیں ختم کرو اس کو. یہ اس کے پیچھے ریزن ہے. اس کو ایک دم مہاپاپن گنان، ایک دم گناہ کبیران، ایک دم بالکل بدعت سیئہ بنا دینا. یہ تو عجیب سی بات ہے یار. تھوڑا دماغ تو استعمال کرو. سمجھ میں ہی بات. ہاں تو ایسی، ہاں یہ شریعت کے خلاف. کیا بولے چھوا چھوت اگر ہے تو بولے فاتحہ نہیں کرنے کا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوا چھوت ہے تو فاتحہ نہیں کرنا. پہلی بات تو فاتحہ کرنا ہی شریعت کی طرف سے لازم و واجب ہے نہیں. کوئی سنی ہو اور فاتحہ بالکل نہیں دلاتا تو کیا اس کی سنیت خطرے میں پڑ جائیں گی؟ نہیں تو کوئی ایمان کا تھوڑی حصہ ہے. لہذا اگر اس نے پاسپونڈ کر دیا، یہ سال اگر نہیں بنایا، اس نے احترام کیا کہ بھئی چلو ایک دم پاک پوتر حالت میں بنانے کو، نہ کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ اس کو دین شریعت کا حصہ سمجھ لینا یہ غلط ہے. لیکن دین شریعت کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے پاسپونڈ کر دینا کوئی غلط نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کیا بولنا چاہتا ہوں؟ ہاں نہیں تو تم بولیں گے کہ مولانا نا وہ جو بدعتیں چلی آ رہی اس کی حمایت کر رہے ہیں. یہ بدعتوں کی حمایت نہیں چالو ہے. وہ جو بڑے بڈھوں نے روایت چالو کیے نا اس کے پیچھے ریزن سچی معنوں میں. اب دیکھو سنو، دل لگا کے سننا. حضور فخر مہاراشٹر علامہ عبدالغنی رضوی نصیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پہچانتے؟ آپ پہچانتے؟ بومل والے بابا پہچانتے کہ نہیں؟ مولانا عبدالغنی فخر خاندیش، جن کی مسجد میں میں امامت کرتا ہوں، اپنے گاؤں میں بہت مرتبہ دے. بالکل ولی صفت، بزرگ آدمی، بالکل بے لوث انسان. ارے بابا ان کو تو تقریر کے واسطے یہیں اشرف نگر میں بلائے تھے. تقریر ہو گئی، وہ صاحب غائب، نہ نذرانہ دیے نہ کچھ نہ دیے. اب میں اکیلا، اپنا گھر بھی اتنا ایسا بڑا نہیں تھا پہلے کہ جہاں لیٹرین ہو، باتھ روم ہو، کسی ایک آدمی کو بزرگوں کو لا کر لٹائے بٹائے. اور تو اس کے واسطے اب میں پریشان. تو کیا تو بولے یہ نورانی مسجد کے روم کے اندر ایک دم بالکل دھول دھکڑ، وہ بھی روم کے اندر وہ سارے دیگا ویگا بھرے رہتے تھے. اس میں وہ جو کیا کہتے ہیں یہ
पलंग के ऊपर लोखंडी पलंग था, उसके ऊपर टूटी फूटी पुरानी चटाइयाँ धूल में भरी हुई वो बिछा दिया, उसके ऊपर हजरत को सुला दिया, वो भी अल्लाह वाले सो गए। ठंडी जबरदस्त थी, आजू बाजू ढूंढा तो एक ने दिया गोदड़ी, उसमें भी बच्चों की पेशाब की बदबू, वो भी अल्लाह वाले बंदे ओढ़ के सो गए। वो शिकवा शिकायत नहीं, हमारे ढूंढाइचे पर बुजुर्गों ने ऐसी मेहनतें की है। हाँ, लेकिन उस वक्त टनाटन सुन्नियत थी। हाँ, कैसा भी था अपना ढूंढाइचा, सुन्नियत में एकदम एक नंबर था, खरा सोना। और अभी देखो वहां मस्जिद भी चालू हो गई उनकी वाबड़ों की। समझ में आया? तो वो जो बुजुर्गों की बातें निराली होती है। एक बार क्या हुआ, मैं हेलबाड़ी मस्जिद दूध बाजार के अंदर नासिक के अंदर इमामत करता था। अब जब कुंडे की फातिहा आई तो नवा नवा वहां गया था, फातिहा की बात आई तो मैं भी, जो बुद्धिजीवी नवे नवे मुसलमान ना, वो नवा नवा पंडित ज्यादा घंटे बजाता, नवा नवा मौलाना बहुत फतवे छोड़ता। हेलो, समझ रहे ना? वो इसी दिमाग में आया, बोले क्या जरूरी है, बोले फिर पुरेज पकाना है ना, मिठाई पे भी फातिहा दे दे तो फातिहा हो जाती। ये सोचा, मैंने सोचा कि चलो अपन ये जो है ना बिदअत जो एकदम बिल्कुल कंपल्सरी बना के रखे, इसका अपन तोड़ करेंगे और अपने यहां से इस्लाह चालू करेंगे। समझ में आया? तो क्या करा मैंने, 22 तारीख को मिठाई वाले के वहां से एकदम उस वक्त की आलीशान मिठाई ड्राई फ्रूट की, उस दौर में 250 रुपए किलो थी, वो लेकर आया 1 किलो। वो नहीं भी तो 2003-4 की बात होंगी, है ना, 20 साल पहले की बात। लाया, अरे मस्त मजे का फातिहा दिया। उस वक्त ये अब्दुल कादिर इतना सा, उसके बाद जो है उमेरा, फिर उमेरा पहले, फिर अब्दुल कादिर, फिर उसके बाद तीसरी बेटी चिश्तिया। चिश्तिया उस वक्त तो झूले में थी, दूध पीती थी। अब खाएगा, वो फातिहा दिया। अब ये बच्चे बोले नहीं हम ये नहीं खाएंगे, ये तो खीरपुरी का त्योहार है, ये तुमने क्या ला के रख दिए। तो घर से ही चालू हो गई, है ना, खैरात बटना मेरे ऊपर। उनके यार इतने से बच्चे बोले बेटा कोई जरूरत नहीं रहती खीरपुरी की, ये भी खाएंगे ना तो अच्छा ही लगेगा, इसका भी सवाब मिलता। बोले हम नहीं खाएंगे, हमको तो खीरपुरी होना। अरे बाप रे, वो बच्चे दूसरों की वहां मजे से जा जाके खा रहे, मेरे बच्चे मेरे घर की इतनी आलीशान मिठाई इतना सा चुन के भाग गए। अब फिर मैं परेशान, इधर उधर से लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहा, अरे भाई खा लो रे, अरे भाई खा लो रे, अरे भाई खा लो रे। तो लोग भी आ रहे तो वो भी सोच रहे अरे मौलाना ज्यादा ही 1.5 शाना दिख रहा, खीरपुरी छोड़ के क्या बना डाला इसने। तो वो बेचारे बेमन के साथ थोड़ा बहुत खा रहे, निकल रहे आ रहे मान रखने के वास्ते। मैं परेशान, यार कब खत्म होगा। जैसे तैसे करते 2-2:30 बजे वो खत्म हुआ। फिर खाना पका, फिर थोड़ा सा खाना नसीब हुआ। उसके बाद जो बुखार चढ़ा वो छोटी बच्ची को, चिश्तिया को, इतना भयंकर बुखार, इतना गर्म, इतना हीट कि दूर से बिल्कुल ऐसे भपकार आए। क्या इतना गर्म। ऊपर से मैडम ने धमकी दे डाली, बेचारी अल्लाह की बंदी, मुंह में जबान नहीं थी। लेकिन उस दिन क्या जबान फूटी, बोले देखो पोरी को कभी कुछ हुआ तो समझ लेना। मैंने कहा बाप रे, एक साथ में इज्जत का फालूदा होगा, अब क्या करना। दौड़े दौड़े गया मेडिकल पर, उमराव मेडिकल पर। वो वहां के जो थे लाला भाई मेडिकल वाले, उनको बोलते बोलते आंख में आंसू आ गए, मेरी आवाज ही फंस गई। बच्ची को बुखार है, इतना बोलकर मैं बिल्कुल रुहासा हो गया और रोने लग गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दवा दिए, दवा लेकर उसको पिला भी दिए, लेकिन बुखार कुछ कम नहीं हुआ। असर के बाद उस वक्त फख्र महाराष्ट्र, फख्र खानदेश अल्लामा अब्दुल गनी रजवी नसीराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात के लिए मैं कथड़ा मस्जिद गया, जहां आज मैं इमामत करता हूं। वहां उस वक्त हजरत वो इमामत करते थे। गया, असर के बाद मुलाकात हुई। मेरा लटका हुआ मुंह देखकर बोले क्या बात है, बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। अल्लाह वाले जो रहते ना, तो जो सही माने में दोस्त होता है ना, वो बोलने से पहले चेहरा देख के बता देता कि तुम तकलीफ में, तुम खुशी में, क्या बात है, कोई टेंशन तो नहीं। पूछ लिया, अल्लाह के बंदे बहुत मोहब्बत करते थे, शफकत करते थे। पूछा क्या बात है, कुछ तकलीफ है? कहा हजरत वो आज कुंडे की फातिहा थी, लेकिन मैंने मिठाई पर फातिहा दिला दिया। तो मिठाई पे फातिहा दिलाए, बच्चे को बुखार आ गया होगा।
حضرت بولے بچے کو بخار آ گیا ہوں گا؟ میں نے کہا ہاں حضرت. بولے بہت خطرناک بخار ہوں گا؟ میں نے کہا ہاں حضرت. اتر ہی نہیں رہا ہوں گا؟ بولے ہاں حضرت. میں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم؟ بولے بابا میرے اوپر بھی بیت چکی ہے. بولے تم نے ایسا کیوں کرے؟ بولے حضرت دیکھے نا اپن مصباحی عالم دین، اپنوں کو سب معلوم کیا جائز کیا ناجائز. یہ لوگوں نے جو بالکل دین دھرم بنا کے رکھے کہ نہیں کھیریچ ہونا نہیں پیوریچ ہونا نہ اس پہ فاتحہ ہونا. میں نے سوچا یہ چھوڑ کر اپن فاتحہ دیں گے مٹھائی کے اوپر. میں نے فاتحہ دلا دیا. تو بولے ایسا نہیں کرنے کا. میرا واقعہ سنو. حضرت مولانا عبدالغنی صاحب نے ان کا اپنا ذاتی آپ بیتی سنائی. بولے میں بھی جب نوا نوا مولانا ہوا تو مجھے بھی بہت زیادہ فتوے آنے لگے. سمجھ میں ہی بات. تو جب 22 رجب کو تیوار میں پوری بننے لگی تو میں نے سوچا کہ یہ کھیر پوری کا ثواب کیا ملے گا؟ کھانے کے بعد کھانے والے کا ثواب، پیٹ بھرنے کا ثواب ملے گا. یہ ہے نا کہ اور کچھ بولو نا جلدی. کھانے کے بعد جو پیٹ میں گیا اس کا ثواب ملے گا. تو حضرت نے بولے کہ چاہے کھانے سے پہلے تم ایصال ثواب کر دو، فاتحہ کرو، ثواب پہنچنے والا. کھانے کے بعد کرو تو بھی ثواب پہنچنے والا. پہلے اگر تم ثواب دے دیے تو ابھی کھائے بھی نہیں، ایڈوانس میں ثواب دے رہے، جبکہ تم کو ثواب ملا ہی نہیں، کسی نے کھایا ہی نہیں، کسی کی بھوک مٹی نہیں، ثواب ملا ہی نہیں. اور پہلی ثواب پہنچا رہے کھیر پوریا کا، کہاں سے ملنے والا تم کو ثواب؟ تو میں نے سوچا پہلے کھا لوں، مجھے ثواب مل جائے، پھر یہ ثواب امام جعفر صادق کو میں پیش کر دوں گا. صحیح تھنکنگ تھی کہ غلط تھی؟ سمجھ میں آ رہے نا ان کی سوچ. ہاں تو بولے میں نے ڈائریکٹ پوری اٹھایا کھانے کے واسطے. جیسے کھانے کو چالو کرنا ہی تھا کہ میری اماں نے، حضرت مولانا عبدالغنی رضوی نصیر آبادی کی والدہ نے ٹوکا، بیٹا مت کھا، بزرگوں کی نیاز کو جھوٹا نہیں کرتے، پہلے فاتحہ دیتے اس کے بعد کھاتے، ایسا مت کر. اب وہ اماں بیچاری بھولی والی، وہ کوئی عالمہ تو تھی نہیں، سیدھی سادی تھی. بولے میں تو پڑھا لکھا سند یافتہ. میں نے سوچا ہاں کیا ہوتا؟ بولے اصل تو کھانے کا ثواب ملتا، میں کھاؤں گا ثواب ملے گا جب تو پہنچائیں گے، ہے نا اس کے اندر. ہاں تو بولے میں نے کھا لیا. کیا پوچھنا، میرا بڑا لڑکا پہلا بیٹا محمود رضا اس کا نام، اس کو اتنا بخار آیا، ہاتھ قریب لے جاؤ تو پہلی بھپکار آتی تھی، اتنا زبردست بخار. اب تو اماں بالکل ایک دم لال تال. تو نے کھا لیا، تو نے بے ادبی کری، نیاز کی احترام نہیں کرا، اس کی وجہ سے چھوکرے کو یہ بیماری ہو گئی، یہ بخار ہو گیا. اگر کبھی اس کو کچھ بال کو بھی ٹیڑھا ہوا، دھکا لگا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. عبدالغنی حضرت کو ان کی اماں نے دیے، خوب اچھی طرح سے راگ رپاٹا اپنی زبان میں. آئی بات. اب یہ سال گزر گیا. اچھا مغرب تک کے بچہ اچھا ہو گیا، لیکن دن بھر بالکل بخار میں تپتا رہا. اگلے سال پھر میں نے سوچا کہ پھر وہ ایسے کرتے، پہلے کھا لیتے، ثواب مینوفیکچر کرا لیتے، اور پھر باقاعدہ ثواب کا ایصال ثواب کرتے. ایڈوانس میں کھانے سے پہلے کئی کو ثواب پہنچانا. تو انہوں نے پھر کھانا چالو کیے. تو اماں نے پھر بہت غصے میں ان کو بولے دیکھ عبدالغنی، ہاں میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، مت کھانے کا. لیکن بڑے بیٹے تھے، اماں کو بھی 2-3 فتوے سنا کے خاموش کر دیے. لیکن پھر بخار چڑھا، وہی کنڈیشن، سیم کنڈیشن، بالکل ہائی بخار لیول کا، 100 کے پار. اب وہ اماں برس رہی ہے، تیرے کو پہلے بولی تھی ہاتھ نہیں لگانے کا، کھانے کا نہیں، سارا کچھ بڑوں کا سن کے چلنے کا. ہم ماں باپ ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی فرض ہے. جو اماں نے واز کرنا چالو کرے نا تو وہ وہی سے اہل سنت حضرت مولانا عبدالغنی بھی تھوڑا دیر سوچنے میں لگ گیا، یار صحیح بات ہے، پچھلے سال بھی یہی سچویشن کنڈیشن، یہ سال بھی وہی سچویشن کنڈیشن، اب کیا کرنا. ساری اماں کی جھاڑ پھٹکار سن لیے. تیسرا سال آیا تو بولے پھر ہاتھ بڑھایا میں نے، اماں نے فوراً پکڑ لیا. اب کبھی تو نے ہاتھ لگایا تو سمجھ لینا میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. اماں تو کھڑی ہوگی نا،
اب ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ نا اب ماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، نہیں کھائے. بولے وہ سال بچہ ایک دم اچھا رہا، کوئی تکلیف نہیں. تو اس وقت حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رضوی نصیر آبادی فخر خاندیش، جو سرکار مفتی اعظم کے مرید بھی تھے اور بڑے چہیتے خلیفہ بھی تھے، ہاں ہمارے مہاراشٹر کے بلکہ خاندیش کے سب سے پہلا وہ عالم دین جس کو سرکار مفتی اعظم کی ارادت بھی حاصل تھی اور سرکار مفتی اعظم کی خلافت بھی حاصل تھی. بڑے نیک لوگ، پاک باز، دل خلاص، نیکی کے پیکر تھے. کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو، جو رسم و رواج بزرگوں کے جو چلے آ رہے ہیں وہ جو شریعت کے اپوز نہیں ہیں، شریعت سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، شریعت سے بھیڑ نہیں رہے ہیں، تو اس کو بالکل فالو کرو، بزرگوں کے اس طریقے پر چلو جب تک وہ شریعت سے ٹکرا نہ جائے. اور اگر شریعت سے ٹکرا رہے ہیں کہ وہ کریں گے تو شریعت چھوٹیں گی، شریعت پر عمل کریں گے تو وہ نیم دھرم چھوٹیں گا، تو ایسے نیم دھرم کو لات مارو، بھلے اس میں اپنے بچے کے اپنی جان جانی پڑے. یہ حضرت مولانا عبدالغنی رضوی نصیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. یہ ماسٹر شاوی ہے. ہاں تو بہرحال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ذات پاک، اور یہ موت کی محفل ہے، کچھ بات موت کے بارے میں بھی ہو جائے. عزیزان گرامی، موت کیا ہے؟ آدمی انسان پیدا ہوتا بڑے اسٹرگل سے بابا، ہے نا، کتنی بار موت کو بالکل باقاعدہ چیلنج کر کے بڑی مشکل سے تو پیدا ہوتا ہے. انسان کی پیدائش بھی خود موت سے جھوج کر ہوتی ہے، موت سے مقابلہ ہوتا ہے، پھر پیدا ہوا، پھر اس کے بعد ماں باپ اس کو پال پوس کے بڑا کرتے، اس کو لائق قابل بناتے، کسی لائق بنا، پھر اس کے بعد کمانا دھمانا یہ چلتا، شادی بیاہ بال بچے ہوتے، پھر دھیرے دھیرے سمپتی جوڑ کر تل تل جوڑ کر آشیانہ بناتا، گھر بار دکان مکان بینک بیلنس تیار ہوا، اور اب بڑھاپے کا وقت آیا کہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ چین سے دو لقمے کھا لیں گے، اللہ اللہ کریں گے، وہ ٹائم پہ مر جاتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی زندگی کا الٹ پھیر ہے. سمجھ میں نہیں آتا یا اللہ تعالیٰ جب مارنے کا ہی تھا تو پیدا کا ہی کو کرا، ہے نا؟ جب پیدا کر کے اتنا اسٹرگل کر کے اتنی محنت سے دنیا جمع کر کے کچھ امیج کچھ حیثیت کچھ اپنی حیثیت اپنی شان اور اپنی اوقات جمع کرنے کے بعد تھوڑا آرام کے دن آتے تو مر جاتا ہے انسان. ہوتا ہے کہ نہیں آتا؟ آخر ایسا کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں مطلب تو صرف کما مکان بنانے کے لیے نہیں آیا، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، اپنی دنیا میں اپنی اوقات اور اپنی حیثیت دکھانے کے لیے نہیں آیا. سورہ ملک کی آیت مبارکہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہیں کون بہتر عمل کرے اس کا امتحان ہو جائے، جگ ظاہر ہو جائے کہ کون زیادہ نیک عمل کرنے والا. اسی لیے بزرگان دین کا یہ شعر ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جینا سب کو آتا، مرنا سب کو نہیں آتا، لہذا مرو کیسے کہ سبحان اللہ. شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ میں، صدر اشرفیہ چشتیہ میں، تمام شجروں کے اندر یہ ربائی مذکور ہے. یاد داری کہ وقت زادنے تو ہما خندہ بدند تو گریا، ای چنا زی کہ وقت مردنے تو ہما گریا بوند تو خندہ. یہ فارسی کا شعر ہے، ربائی ہے، 4 مصرے اس میں. یاد داری کے وقت زادنے تو، یاد کرو تیرے پیدائش کے وقت، ہما خندہ بدند تو گریا، سب ہنس رہے تھے تو اکیلا رو رہا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جب تک پیدا ہونے والا بچہ روتا نہیں تب تک اس کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا. پیدا ہوا نہ وہیں سست پڑیلا ہے تو ڈاکٹر بھی اس کو اوندہ کر کے تھپا تھپ پیٹ پہ مارتا ہے نا، الٹا لٹکا دیتے بابا.
پھر پیچھے پیٹھ کے اوپر تھپکیا دیتے. کوئی تو سگریٹ سے بھی چٹکے دیتا کہ اب چوں کریں گا, اب چاہ کریں گا. جیسی کوں کا کرا, چوں چاہ کرا, سب بولتے مبارک ہو, بدھائی ہو, لڑکا ہوا, لڑکا ہوا. وہ کک مار کے جا رہا لڈو لانے, وہ کک مار کے جا رہا پیڑے لانے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب خوش. وہ بیچاری جس کو جنم ہوا, بچہ جس نے دیا, وہ تو کیسی موت کے منہ میں سے آئی, اس کو بھی بولتے مبارک ہو, مبارک ہو, لو لو لڈو, منہ میٹھا کرو. سمجھ میں؟ اور وہ ایک پورا رونا چالو تو چالو, بندش نہیں کر رہا. ہوتا نا ایسا؟ ہاں, دن کے پیداش رات میں سوتے, رات کی پیداش رات بھر جاگتے, ایسا ہوتا. تو یہ ہے کہ جب پیدا ہوا انسان اکیلا روتا ہے, سب خوش ہوتے ہیں. بتایا گیا ہے ایسے جیو, ایسے جیو, ایسے جیو کہ جب مرو سب روتے رہے, تم ہنستے جاؤ. نشانے مرد مومن بات گویم, چوں مرگ آیت تبسم بر لبے اوست. ایمان والے انسان کی نشانی یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکان ہوا کرتی ہے. ہاں, تو وفات ہوتی ہے نا, تو بہرحال نیک اعمال کا بدلہ اس کو قبر میں شروع ہو جاتا, برے اعمال کی سزا قبر سے چالو ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ جب قیامت ہوں گی اس کے بعد ہی اس کو عذاب سزا ہوں گی, ایسا نہیں, یہیں سے. تو بہرحال اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دوست ہوتے ہیں آل, مال, اعمال, ہے نا؟ تو مال, آل, اعمال. جیسے مرا انسان, مال اس کا اپنا نہیں رہتا, وہ وارثوں کا حق بن جاتا. پھر آل جو ہے یعنی اولاد زیادہ سے زیادہ ساتھ دیتی, کہاں تک؟ قبر میں لے جانے تک. وہ جو گھر تم نے خود اپنی محنت کے پسینے سے کمایا, بنایا, اور میرا گھر میرا گھر میرا گھر بولے, مر گئے نا تو اولاد بولتی ہے بڑے میاں کو جلدی سے نکالو, ادھر ادھر سے پانی نکلنا چالو ہو جائیں گا. تیرا گھر نہیں رہا, تیرے گھر والے بولتے جلدی نکالو, گھر خالی کرو. اور اتنی خود غرض کو یہ دنیا ہے, مر جائیں گے نا تو وہ جس بستر کے اوپر انتقال ہوا گودڑے بھی لے جا کے لینڈور نالے میں ڈال دیں گے. سمجھ میں آیا؟ ہاں, وہ کپڑے بھی اٹھا کے کدھر کدھر پھینک دیں گے. بولے نہیں بابا کی گنجی گندی ہوں گی, اس میں بھی جراثیم ہوں گے کورونا کے, پھینک دو. کپڑے بھی پھینک دو, بستر بھی پھینک دو. بابا کے ہاتھ کی گھڑی, ہاں رکھ لو رکھ لو. بابا کا موبائل, ہاں رکھ لو رکھ لو. ہاں, یہ ایسی ہے دنیا, قیمت والی چیز نہیں چھٹی, اور جو کم قیمت والی ہے اس کو دھتکار کے باہر پھینک دیتے. تو بھیا کوئی تم سے پیار نہیں کرتا, پیسے سے پیار ہے نا. سب کہیں گے آپ کیسے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسے ہیں. مرنے والے سے کسی نے پوچھا کیوں بھائی کیوں رو رہے؟ بولے اس لیے رو رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی میرے واسطے نہیں روتا. ماں سے پوچھا اماں کیوں روتے؟ تو اماں نے بولے تھے بیٹا تے کو مرتے ہوئے دیکھ کر اس لیے رونا آ رہا, بڑھاپے میں میرا سہارا ختم ہو جائے گا تو میں کس کے بل پہ زندگی گزاروں گی؟ میرے واسطے نہیں بلکہ اپنے بڑھاپے کی فائدے کے واسطے رو رہی کہ اب میں چلے گیا تو اس کو نقصان ہوئے گا. باپ سے پوچھا بابا کیوں رو رہے؟ تو بولے بیٹا بڈھے باپ کا ایک سہارا رہتا جوان بیٹا, اب تو ہی چلے جائیں گا, تیرے جنازے کو میں کھاندہ دوں گا. کتنی بری بات ہے. بابا کو بھی میری موت کی فکر نہیں ہے, ان کو بھی اپنے بڑھاپے کی فکر ہے کہ پورا رہتا تو لاتا ڈھور جیسا کما کے میں مزے سے کھاتا, اب یہی مر گیا تو پھر کیا ہوگا میرا. باپ کو بھی اس کی فکر ہے. بچے کو بلایا بیٹا تو کیوں رو رہا؟ تو بولے بابا اس کے واسطے کے بعد میں ابا ابا کس کو بولوں گا, فون کر کے بولوں گا 500 روپے لے گئے, کہاں ہے تم, جلدی سے آؤ, 500 روپے دو. اچھا, تو بچے بھی اپنے منی رام کے واسطے رو رہے. سمجھ میں آیا؟ بیوی سے بھی اگر پوچھا جائے, بیوی سے پوچھا تو کائے کو رو رہی, میں مر رہا تو. بولے کیا جی میری پوری زندگی تمہارے نام کر دی تھی میں نے,
تمہاری وجہ سے باپ بھائی بہن گھر خاندان کنبے قبیلے سارے پریوار گھر بار کو چھوڑ کر آ گئی، تم ہی چھوڑ کے جا رہے، تو اب میرا کون دیکھنے والا ہوگا؟ اس کو دیکھنے والے سنبھالنے والے کی فکر ہے، تمہاری فکر نہیں۔ کسی نے یہ نہیں بولا کہ بیٹے جب تو جا رہا ہے تیرے قبر میں تیرا حال کیا ہوگا، تیرے سوالات پورے ہوں گے کہ نہیں، جواب تجھ سے بنے گا کہ نہیں، قبر تیرے واسطے جنت ہوں گی کہ جہنم ہوں گی، کسی کو فکر نہیں۔ رٹے جواڑی اپنا داؤ، لہذا اپنی جنت آپ بناؤ، دوسرے کے بھروسے مت رہو، جیتے جی نیک اعمال کر لو، جاتے جاتے کچھ اچھا کام کر لو۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ مرحوم بڑے بھائی شوکت بھائی کے جنازے میں آنے کے بعد اتنا تو اطمینان ہوا، اس سے پہلے ابا کے جنازے میں آیا تھا، وہ درگتی اور وہ بے پرواہی اور وہ لاپرواہی میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا کہ اس کے بعد ہر تقریر میں وہ میں نے باتیں کہی۔ غسل دینے والا جلدی کوئی نہیں مل رہا، حالانکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ ڈھونڈ ڈانڈ کے لے کر آ گئے تھے بشیا بابا کو، غسل دے رہے، طور طریقہ کچھ نہیں معلوم، مردے کو بھی وہ ڈیلا دے رہے ہیں، آگے ڈیلا پیچھے ڈیلا۔ ارے میں نے بولا یہ نہیں ہوتا، تو وہ 1.5 شانہ مجھے بتا رہا، بٹو کتنے مردوں کو نلا ڈالا، اور تجھ کو مفتی اعظم تھوڑی بن گا، ہم نے گھاس توری چڑھے۔ یہ بے حرمتی ہو رہی تھی مردوں کے ساتھ ہمارے اپنے گاؤں دونڈائچا کے اندر۔ ہاں پھر بولے وہ ایسا چمچ بھر کے آنکھیں میں سرما ڈال دیا۔ ان کے ارے مردے کو سرما نہیں پہناتے، غلط ہے، منع ہے، شریعت کے خلاف ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ انہیں اپنے مردوں کو پاگلوں کے حوالے کر دیتے لوگ۔ یہ حال چل رہا تھا، نلانے والا نہیں، کفنانے والا نہیں، کفن بھی باقاعدہ لٹھا لاؤ پھر اس کو کاٹو، تو وہ بھی 1.5 شانہ کیسا کاٹ رہا، ایک عید گھاٹ دوسرا بیر گھاٹ، کوئی طریقہ نہیں۔ حضور فقیہ اعظم ہندوستان حضور مفتی عبدالحلیم علیہ رحمت الرضوان پر اللہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمایا، حضرت تشریف لائے، ان کے سامنے میں نے ہمارے گاؤں والوں کو بہت زیادہ غصے کے حالت میں جب یہ تلقین کی، حضرت نے میری تائید فرمائی۔ یہ بزرگوں کا انداز ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں قوم میں اصلاح ہو، واہی صرف نہیں چاہتے ہیں، قوم آگے بڑھے۔ نماز جنازہ کے لیے کوئی بھی آڑو ماڑو کھڑے ہو رہا نا، اپنے محلے کے امام کو لے کے جاؤ۔ نماز جنازہ کا پہلا حق اور حقدار محلے کا امام ہے، اس کے بعد مردے کے رشتہ دار، بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا، وہ سب بات کے رشتہ داروں کا حق بعد میں ہے، محلے کا امام کا پہلے حق ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ یہاں دوسرے ہی سمجھتے نہیں، بولے خاندان والے کا پہلا حق ہے، مبلغ ہوگا تو بولے میں پڑھاتا، ارے پہلے حق امام کا ہے۔ لیکن اب امام کون سا، ہمارے لگتا بھی لگتا ہے بیچارہ، اس کی ضرورت چھوڑ کے تمہارے جنازوں میں دوڑے گا۔ تو باقاعدہ میں نے اس وقت تقریروں میں 3-4 پروگراموں میں یہ کہا تھا، باقاعدہ اپنے محلے کے امام سے ریکویسٹ کرو اور باقاعدہ ان کے لانے لے جانے کا انتظام کرو۔ نماز جنازہ کے بعد کم سے کم 200 روپے یا کم سے کم 500 روپے ان کو نذرانہ پیش کرو۔ ایک عالم دین نائب رسول اللہ جب ہمارے مردوں کا جنازہ پڑھائے گا، بخشش یقینی ہے۔ یہ جہاں کرنا چاہیے خرچہ وانی کرتے بھلتے جگہ کرتے، سمجھ میں ہی بات۔ یہ غسل کا معاملہ صحیح ہو، کفن کا معاملہ صحیح ہو، پھر جیسے مالیگاؤں کے اندر نوجوانوں کی ٹیم ہے، وہ باقاعدہ جیسے ہی پتہ چل جائے کہ یہاں انتقال ہو گیا تو اس کے پکارے کا بھی انتظام وہی کریں گا، انہی کا آدمی رہتا ہے، پکارا کر دیتا، سائیکل کے اوپر مٹی دینے چلو بھائیو، مولانا سکے بھائی، محمد علی ناکے کارکن کے لڑکے، عمران پہلوان کے بابا، ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ بعد نماز ظہر 2:30 بجے اٹھایا جائے گا بھائیو، قبرستان میں نماز جنازہ ہوگی بھائیو، ایسا اعلان کرتے، سب کو پتہ بھی چل جاتا۔
پھر اس کے بعد انہی گروپ کے اندر ایک نلانے والا رہتا، ایک کفنانے والا رہتا، کفن کے بھی سارے سائز کے حساب کا معاملہ رہتا، پھر باقاعدہ وہی بھارتی کا بھی انتظام کر لیتے ہے نا، کہ باقاعدہ وہ سب بنا کے سب تیار، یعنی جس کے یہاں موت ہو گئی اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں لینے کا، سب کچھ کام کر دیتے، نماز جنازے پڑھانے والا وہاں آدمی رہتا، کوئی ٹینشن نہیں، بس اخیر میں پھر پورا بل بتاتے، یہ پکارے والے کا ہوا، یہ غسل دینے والے کا ہوا، یہ کفن کا ہوا، یہ بھاتی کا ہوا، اتنے 1000 روپے دے دو، دے دیے، ختم۔ ایسا یہاں پر بھی ہونا چاہیے، کتنی مرتبہ بولا، لیکن کچھ بیچارے زندہ دل جوان کھڑے ہوئے، اس مرتبہ آیا تو بڑے بھائی کے جنازے کے اندر شرکت کرنے کے بعد مجھے پتا چلا، آج دکھ نہیں رہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں وہ اشرفی صاحب، کیا نام ان کا، عثمان اشرفی صاحب، انہوں نے بڑھ چڑھ کر سارے کام انجام دیے، باقاعدہ قبر میں اتارنا، یہ کرنا، کفن دینا، وہ ایسی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تو باقاعدہ جامع مسجد کے اندر کفن سینٹر بھی کھل گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ کرنے والے کام ہیں، خرافاتیں کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ الہ العالمین ہماری بستی کو تمام خرافاتوں سے محفوظ رکھے اور دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مرحوم سید شوکت علی ابن محمد علی، ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرمائے، کشادہ ترین فرمائے اور رحمت و نور کی بخشش اور برسات فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔